السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے اور اپنی قوم میں جا کے یوں کہا کہ بے شک ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں جو ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز ہمارے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ بات ہے کہ ہمارا رب بڑی شان والا ہے، بڑی بلند شان والا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ اور ہمارے بعض بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق باتیں بڑھا چڑھا کر بولتے ہیں۔ ہمارا تو گمان یہ ہے کہ جنات اور انسان اللہ کے اوپر جھوٹ بھی باندھتے ہیں۔ سورۃ الجن، اس سورت کا نام ہے سورۃ الجن۔ اس سے پہلی والی سورت تھی سورہ نوح، وہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الجن۔ جن اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سورت میں جنات کے قرآن سننے کا اور قرآن سن کر ایمان لانے کا اور پھر اپنی قوم میں جا کر توحید کی دعوت دینے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرف اشارہ کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الجن مکیہ۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے نمبر 72 ہے، یعنی اس سے پہلی والی سورت سورہ نوح سورہ نمبر 71، سورہ جن سورہ نمبر 72۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 40 ہے۔ نزول کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے قرآن کی 114 سورتوں میں اس سے پہلے 39 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ سورت نمبر 40 پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں آیات کی تعداد 28 ہے، رکوع کی تعداد 2 ہیں، الفاظ کی تعداد 285 ہیں، حروف کی تعداد 870 ہیں۔ حروف کی تعداد اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ایک حرف کے پڑھنے میں اگر 10 نیکیاں ہوں تو اگر آدمی ایک سورت پڑھتا ہے، سورہ جن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں 870 حروف ہیں، تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے قرآن سننے کا اور پھر اپنے ایمان قبول کر لینے کا اور اپنی قوم میں جا کر دعوت دینے کا، اور اس کے آگے پھر اور جنات نے اپنے حالات بیان کیے ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، ابھی ہم مختصر طور پر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی، کس واقعے کی بنیاد پر یہ آیات نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ حضور پاک علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، آپ نبی بنا دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ وہ چینجنگ اس طرح ہوئی کہ جنات پہلے آسمان کی بڑی بلندی پر پہنچ جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر فرشتے جو اللہ کے حکموں کے امور کا مذاکرہ کرتے تھے، وہ جنات چھینا جھپٹا چھپ چھپائے سن لیا کرتے تھے کچھ، پھر زمین میں آ کر اس کو سچ جھوٹ کم زیادہ ملا کر لوگوں میں بیان کرتے تھے۔
تو بہت بلندی پر ان کو جانے کی اللہ نے قدرت دی تھی۔ بہرحال جب حضور پاک علیہ السلام نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اس نظام میں تبدیلی یہ کی کہ اب جنات کے اوپر جانے پر روک لگا دی، یہاں تک کہ کوئی جنات اگر اوپر جانا چاہتا ہے اور وہ جنات جو پہلے جہاں تک جاتے تھے اور جہاں بیٹھ کر چپکے سے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے تھے، ان جگہوں پر، ان گھات پر اللہ پاک نے آگ کی چنگاری بھر دی۔ اب کوئی جنات اگر اوپر جانا چاہتا ہے تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے، ستارے کے ذریعے سے اللہ پاک پھینک کے اسے دے مارتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور پاک علیہ السلام مبعوث ہوئے تو جنات اب اوپر نہیں جا پا رہے ہیں، تو جنات کے سردار نے سب کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا بات ہے، اچانک یہ حادثہ کیوں ہو گیا؟ ہم زمانے سے اتنا اوپر جایا کرتے ہیں، لیکن اچانک اب ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں سے ہم اپنا طاق لگا کر باتوں کی سننے کی کوشش کرتے تھے، اب ہم وہاں پر آگ کی چنگاری پاتے ہیں۔ یقیناً روئے زمین پر کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہوگا، لہذا روئے زمین کے چپے چپے پہ تم لوگ پھیل جاؤ۔ چنانچہ مختلف علاقوں اور مختلف سمتوں کے طرف جنات کی مختلف جماعتوں کو روانہ کیا گیا۔ ایک جماعت روانہ ہوئی ہے کس کے طرف؟ تہامہ کے طرف، حجاز مقدس کے طرف، یعنی بلاد عرب کے طرف، تہامہ حجاز مقدس کے طرف ایک جماعت کی روانگی ہوئی۔ تو یہ جماعت چپکے چپکے ادھر ادھر سب کچھ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک باغ میں حضور پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، چند صحابہ کرام پیچھے ابتدا میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات کی جماعت وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر 9 افراد تھے جنات کے اس جماعت میں، جو مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ 9 کے الفاظ یہ آگے چل کر کام آئے گا روایت واقعے کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ جنات کے جو اس امیر تھے اس جماعت کے، انہوں نے کہا یہی رکو، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہی واقعہ شاید ہے جس کی بنیاد پر ہم کو آسمان میں جانے پر روک لگائی گئی ہے، واقعے کے اس حصے کو یہیں تو روکیے۔ اب واقعے کا ایک دوسرا حصہ ہے، پھر اس کو بھی لا کے یہیں جوڑتے ہیں۔ وہ دوسرا حصہ یہ ہے، جناب ابو طالب جو حضور پاک علیہ السلام کے چچا تھے، آپ کے بڑے سپورٹر، ایمان نہ لانے کے باوجود ہر قدم قدم پر آپ کا ساتھ دینے والے، جب آپ کا بھی وصال ہو گیا تو پھر ظاہری طور پر حضور پاک علیہ السلام کے پشت پر سپورٹ کرنے والا کوئی بڑا آدمی محلے میں نہیں رہا، خاندان میں۔ تو حضور پاک علیہ السلام اس موقع پر آپ اسی زمانے میں طائف گئے تھے دعوت دینے کے لیے۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ طائف میں جو ایک فیملی ہے جس کے 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی بڑے سنجیدہ ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں ہمدرد ہیں، تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں اور جا کر دعوت دیتے ہیں ہم، اور ان سے ہم مدد طلب کرتے ہیں قوم کے مقابلے میں کہ وہ ایمان قبول کر لیں اور میرا ساتھ دے۔ حضور پاک علیہ السلام طائف گئے اور جا کر ان تینوں بھائیوں سے بات کی، مگر تینوں بھائیوں سے جو بڑی امید تھی وہ امید بر نہیں آئی، وہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ تینوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ابھی ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، ہم نے دعوت پیش کر دی آپ پر، آپ مانے نہ مانے آپ کے اختیار میں تھا، پر اتنا یہ ہے کہ گاؤں والوں پر ظاہر مت کرنا کہ میں ابھی گاؤں میں تمہارے پاس اس کام سے آیا تھا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اس کا آئیڈیا تھا، اندازہ تھا کہ اگر لوگوں کو عمومی طور پر گاؤں میں پتہ چل گیا تو یہ لوگ میرے ساتھ شرارت کریں گے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، مگر یہ راز فاش ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر سے نکلے ہی تھے کہ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا، گاؤں کے بلکہ کئی نوجوان اوباش بچوں کو، لڑکوں کو لگا دیا، لوگ بھی پیچھے سے خوب برا بھلا کہنے لگے، آپ کو دوڑانے لگے، یہاں تک کہ پتھر بھی مارنے لگے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ خون سے لہو لہان بھی ہوئے اور آپ اس گاؤں سے وہاں سے فوراً نکل کر چلے۔ جب آپ اس گاؤں سے نکل کر چلے، تھوڑی دور میں انگور کا ایک باغ تھا۔ یہ انگور کا باغ مکہ کا ایک بڑا آدمی ربیعہ تھا، ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ۔
یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ زمانے سے دشمنی کرتا تھا، ایک دم شروع سے ہی۔ عتبہ اور شیبہ ان دونوں کا باغ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام اس باغ میں چلے گئے اور انگور کے باغ کے چھاؤں میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ جب وہاں پر جا کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عتبہ اور شیبہ دونوں مالک ہیں، تو یہ شام کا وقت ہے، مفسرین نے لکھا ہے شام کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کہیں گے، غروب سے پہلے، عصر کے بعد کا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو ترس آیا، کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ، یہ بندہ ستایا ہوا ہے، کتنے لوگ ہکا کر یہاں تک لے کے آئے، بندہ لہو لہان ہو چکا ہے، بھوکا ہوگا۔ تو ایک غلام تھا ان کا عتبہ اور شیبہ کا اس باغ میں، اس کا نام تھا عداس۔ ان سے کہا کہ دیکھو انگور کے کوئی اچھا خوشہ نکالو اور ایک طبق میں تھال میں رکھ کر ان کے سامنے لے جا کے رکھ دو، تمہیں کھاؤ۔ چنانچہ غلام نے انگور کے شاندار خوشے اتارے اور اتار کر اس طبق میں رکھ کر حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے کر کے گئے اور لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مالک نے اجازت دی ہے، آپ کو کھانے کے لیے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا دانہ یوں اٹھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے کھانا شروع کیا۔ غلام کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، کہنے لگے کہ اس بندے نے وہ دعا پڑھی ہے، مکہ میں یہ دعا پڑھنے کا رواج نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ تو بڑے تعجب سے وہ دیکھ رہا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا نام؟ کہنے لگا عداس۔ کہنے لگے کہاں کے رہنے والے؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، ایک علاقے کا نام۔ کہ نینوا یونس بن متہ، یونس علیہ السلام کی بستی کے؟ کہنے لگا ہاں میں یونس علیہ السلام کی بستی کے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نینوا یونس علیہ السلام کی بستی ہے؟ کہنے لگا وہ میرے بھائی ہیں۔ عداس نے کہا آپ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کہنے لگا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، نبوت کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا تھا، عداس غلام نے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب بجا لانے لگا۔ عتبہ اور شیبہ وہاں سے دیکھ رہے، غلام چلا گیا اپنے ہاتھ سے، دیکھو ان کے پیر پہ گر گیا ہے۔ یہی تو تکلیف ہے، یہ بندہ جس سے بات کرتا ہے ان کو اپنا بنا لیتا ہے، یہی تو ہم کو الرجی ہے ان سے۔ غلام کو بلایا اور بلا کر کے یوں کہا کہ ایسا کیسے تم جھک گئے ان کے سامنے جا کے؟ ہم نے تم کو بھیجا تھا انگور دینے کے لیے کہ طبق تھال رکھ کے آ جاؤ، اور تم ان کے سامنے عاجزی کرنے لگے۔ کہنے لگے مالک میں کیا بتاؤ، میں مجبور ہوں، روئے زمین پر اس سے بہتر انسان ابھی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت ڈانٹا دھمکایا ہم کو، یہ کہ ایسا ہو جائے کہ تم یہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، یہ ہو گیا، بہرحال ایسا ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے انگور کے خوشے سے جتنا کھانا تھا آپ نے تناول فرما لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے، رات کا سفر، پھر آپ ایک طرف نکلے تو ایک جگہ ہے اس کا نام ہے بطن نخلا، مقام نخلا، وہاں آپ پہنچے تو رات کا آخر پہر ہو چکا تھا۔ تو صحابہ جو چند صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ حضور پاک علیہ السلام اس بطن نخلا پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا رہے تھے وغیرہ، مگر فجر کی نماز کا لفظ بھی ہے کہ آپ فجر کی نماز وہاں پر پڑھا رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام امامت کر رہے ہیں اور نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ جنات کی جماعت جو تلاش کرتے کرتے آئی تھی باغ میں، تو حضور پاک علیہ السلام کا سفر ادھر سے تھا طائف سے، پھر آپ انگور کے باغ سے ہوتا ہوا رات کا سفر کرتے ہوئے رات کے اخیر پہر میں بطن نخلا میں پہنچے تھے، مقام نخلا میں، اور جنات کی یہ جماعت روئے زمین پر تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی تھی۔ یہاں آ کے واقعہ فٹ ہو گیا، دونوں طرف کا واقعہ فٹ ہو گیا۔ جنات کی جماعت نے دیکھا، رک جاؤ رک جاؤ، دیکھو یہی وہ واقعہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر آسمان پر جانے سے ہماری روک لگا دی گئی ہے۔
اگلی آیت میں آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، 8 9 10 میں اللہ نے بیان کیا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم آسمان کی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم سخت پہرے دار پاتے ہیں، وَشُهُبًا، اور آگ کی چنگاری پاتے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد للسمع، جب بھی ہم اپنے گھات پر کچھ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، تو ہم اپنے بیٹھنے کی جگہ گھات پر آگ کی چنگاری بھری ہوئی پاتے ہیں، بھری ہوئی پاتے ہیں۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر آسمان پر جانے سے ہماری روک لگا دی گئی ہے۔ چنانچہ جنات کی اس جماعت میں قرآن سن کر دل میں ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ نماز میں جو تلاوت کر رہے ہیں یہ آسمانی کلام ہے، کسی دنیا کے انسانی کلام نہیں ہے۔ انہوں نے مجلس میں حضور سے ملاقات نہیں کی، بس نماز سن کر وہاں سے وہ لوگ ریٹرن واپس چلے گئے، اپنے سردار کو جا کے کہنے لگے جناب ہم پکی خبر لے کر آ چکے ہیں، ایسا ایسا ہم منظر دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اسی منظر کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا، قل، نبی آپ فرما دیجئے، اوحیا، آپ سے تو جنات کی جماعت کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس میں قرآن پڑھ رہے تھے، مگر جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے آپ کے غائبانے میں۔ اوحیا الی انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے، فقالو، جا کر انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اس رب کے ساتھ جس رب کی طرف سے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس رب کا وہ کلام پڑھ رہے تھے، اس رب کے ساتھ اب ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ بات یاد رہے جناب عالی، ہمارے رب کی بہت بڑی شان ہے، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ رب اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں، نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، صاحبۃ منا بیوی، ولا ولدا نہ کوئی اولاد ہے، وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور ہمارے بعض بیوقوف کہہ رہے ہیں، ہمارے بعض بیوقوف اللہ پر بڑا چڑھا کر باتیں بولتے ہیں، یعنی بڑا چڑھا کر بولنے کا مطلب اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں، ایسا کچھ نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پورے نظام کائنات کا مالک ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا بھی یقین ہو گیا وہ قرآن سن کر کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے انسان اور جنات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واقعے کے اس حصے کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے جنات کے تعلق سورہ جن ہے، اس پر مفسرین نے اور بھی کئی بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنات میں کئی مرتبہ تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ حرم میں ایک وہ جنات جو مقام نخلا پر قرآن سن کر ایمان لائے تھے، حرم میں طواف کرنے کا واقعہ، اس کے علاوہ اس پر ڈیٹیل اور تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔